اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 17 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 30ویں نمبر پر ہے، اور سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، روم والے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، پاس کے علاقے میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کام ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے۔ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اس میں ایک بات میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتا دیتا ہوں۔ جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو ایک بات میرے والد صاحب بتاتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ لوگ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ یہ آیتیں بھرے مجموعے میں میرے والد صاحب بار بار پڑھتے تھے، اس لیے میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں ابا مجھے خوب یاد آتے ہیں۔ آدمی کو جاننا چاہیے کہ آزادی کا یہ موقع اس کو صرف چند دن کی زندگی تک حاصل ہے۔ موت کے بعد اس کے سامنے بالکل دوسری دنیا ہوگی اور بالکل دوسرے مسائل ہوں گے۔ ناحق پرستی کے ماحول میں حق پرست بننا ایک شدید مجاہدے کا عمل ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالی آدمی ہمیشہ حق کو لے کر آگے بڑھے، ناحق کے ساتھ نہ رہے۔ ہار اور جیت براہ راست خدا کے اختیار میں ہے، اسی کے فیصلے سے کسی کو اقتدار ملتا ہے اور کسی سے اقتدار چھن جاتا ہے۔ ایک قوم کا گرنا اور دوسری قوم کا اٹھنا بظاہر عام دنیاوی واقعہ ہے، مگر اس ظاہر کا ایک باطن ہے۔ ہر واقعے کے پیچھے خدا کے فرشتے فیصلہ کن طور پر کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ عام انسانی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے۔
اسی طرح موجودہ عالم ظاہر کا بھی ایک باطن ہے اور وہ عالم آخرت ہے، اس لیے ہر آدمی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔